السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واللہ یدعو الی دار السلام وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ إِلَىٰ صِرَاطٍ مستقیم۔ ہماری دین پسند اسلامی ماؤں، بہنوں اور بیٹیوں اور بزرگان دین، نوجوانان ملت اسلامیہ اور عزیز بچوں، آج کے اس زوم پروگرام کا عنوان ہے جنت کے وجود کا ثبوت، یعنی اس بات کا بیان ہوگا کہ جنت اللہ کی ایک مخلوق ہے جس کو اللہ تعالی نے پیدا فرما دیا، اور جنت موجود ہے۔ اللہ تعالی سے ہم اپنے لیے، آپ سب کے لیے، اپنے سارے اگلے پچھلے گناہوں کی معافی چاہتے ہیں، اپنے ان سارے گناہوں کی بخشش اور مغفرت مانگتے ہیں جو چھپ کر ہم سے ہوئے، جان بوجھ کر ہوئے یا انجانے میں ہوئے، لا علمی میں ہوئے۔ اللہ تعالی ہم سب کو درگزر فرما دے، معاف فرما دے، اور ہم سب کے والدین اور اساتذہ کرام کو معاف فرما دے۔ ہم سے، آپ سب سے، ہمارے والدین سے، آپ سب کے والدین سے، ہم سب کی خیر خواہی اور بھلائی کرنے والوں سے، ہمارے بچوں سے، بچیوں سے، ذریت سے، آپ سب کے بچوں اور بچیوں سے اللہ تعالی راضی اور خوش ہو جائے، اور ہمیشہ انہی راستوں پر چلائے جن سے اللہ راضی ہے، اور ان لوگوں کے ساتھ اللہ تعالی ہم سب کو اٹھائے جن سے اللہ راضی اور خوش ہے، اور اللہ تعالی اپنی رحمت سے ہم سب کو جنت الفردوس میں اعلی مقام دے۔ آج کا عنوان ہے جنت کے وجود کا ثبوت، اور یہ عنوان اس بنیاد پر میں نے منتخب کیا ہے کہ بہت سارے لوگ جو دین کو یا امور غیبیہ کو، غیب کی باتوں کو اپنے انسانی عقل کے ذریعہ سمجھنا چاہتے ہیں، اور ہر معاملے میں اپنی کوتاہ تنگ عقل ہی کو آگے اور مقدم رہتے ہیں، ایسے عقل پرستوں میں سے کچھ لوگ ایسے بھی پائے جاتے ہیں اور ہمیشہ پائے گئے ہیں کہ کافروں اور مشرکوں کی روش کو اختیار کر کے جنت کے وجود کا انکار کیا ہے، اور وہ عقلی طور پر یہ کہتے ہیں کہ بھائی مرنے کے بعد جب جنت اور جہنم کا فیصلہ ہوگا تب جنت کی نعمتوں سے جنتی بہرہ ہوگا، اور اللہ تعالی کوئی چیز بیکار نہیں بنایا۔ معلوم نہیں قیامت کب قائم ہوگی، جنت و جہنم کا فیصلہ کب ہوگا۔ چنانچہ اگر ہم یہ مان لیں کہ جنت پیدا کی جا چکی ہے، جنت موجود ہے، تو گویا یہ کہنا پڑے گا کہ اللہ تعالیٰ نے جنت کو یا جہنم کو بیکار میں پیدا کر دیا ہے۔
یہ عقلی طور پر وہ لوگ دلیل دیتے ہیں کہ جنت کا وجود نہیں ہے، جنت موجود نہیں ہے، ابھی اللہ تعالیٰ نے جنت نہیں بنائی ہے۔ یہ گمراہ لوگوں کا عقیدہ یا سوچ ہے۔ بنیادی طور پر ہم یہ بات جان لیں کہ دین کے سمجھنے کی بنیاد یا دین کی بنیاد یا وہ چیزیں جن کا تعلق اندیکھ سے ہے، غیب سے ہے، اس کے سمجھنے کے لیے بنیاد وحی الہی ہے۔ دین کی ساری چیزوں کو سمجھنے کی بنیاد کسی کی عقل نہیں ہے، کسی کی سوچ نہیں ہے، کسی کی رائے نہیں ہے، بلکہ دین کے سمجھنے کی بنیاد وحی الہی ہے، اللہ تعالیٰ کا وحی ہے، چاہے وہ قرآن مجید کی شکل و صورت میں ہو یا صحیح احادیث رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل و صورت میں ہو۔ خالی خولی عقل کی بنیاد پر دین کو کوئی نہیں سمجھ سکتا، اپنی کامیابی اور کامرانی کا پتہ نہیں لگا سکتا ہے، اور خاص طور پر دین کے سارے امور کے ساتھ ساتھ غیبی امور، غیبی معاملات کو کوئی سمجھ نہیں سکتا۔ جس طرح کفار مکہ کہا کرتے تھے اِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا ذَلِكَ رَجْعٌ بَعِيدٌ، ہم جب مر جائیں گے، سڑ جائیں گے، ہڈیاں بوسیدہ ہو جائیں گی تو ہم دوبارہ اٹھائے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی عقل کو مخاطب کر کے کئی موقع پر فرمایا کہ یہ تمہاری عقل کی کھوٹ ہے، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ تو جنت پیدا ہوئی، ہو گئی، موجود ہے، یا جہنم موجود ہے کہ نہیں، یہ کسی انسانی عقل یا رائے یا سوچ کی بنیاد پر ہم نہیں سمجھ سکتے ہیں، بلکہ جنت پیدا ہوئی ہے، موجود ہے کہ نہیں موجود ہے، اس کو سمجھنے کے لیے ہمیں اللہ تعالیٰ کی وحی کا پتہ لگانا پڑے گا، کیونکہ دین یا امور غیبیہ یا اپنی فلاح اور بہبودی ساری چیزیں سمجھنے کے لیے ایک ہی بیس اور بنیاد اور جڑ ہے، اصل ہے، اور وہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی وحی، چاہے وہ قرآن مجید ہو اور چاہے وہ صحیح احادیث رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ تو اگر کوئی شخص آپ سے حجت بازی کرے یا کسی کتاب میں یا کسی کی تقریر میں آپ اس طرح کے شک اور شبہے کی چیزوں کو پڑھیں یا سنیں تو جان لیجئے یہ آدمی عقل پرست ہے، دین کو اپنی عقل کی بنیاد پر، غیب کی چیزوں پر ایمان اپنی عقل کی بنیاد پر لانا چاہتا ہے، اور خالی عقل کے ذریعہ دین کو نہیں سمجھا جا سکتا، غیب کی چیزوں کو نہیں سمجھا جا سکتا۔ لیکن دین کا یہ بھی یاد رہے، دین کا کوئی بھی مسئلہ سلیم عقل سلیم صحیح سالم عقل کے خلاف نہیں ہے، اور اگر ہم دین کا کوئی مسئلہ یا ان چیزوں کے بارے میں جن کا تعلق غیب سے ہے، اندیکھ سے ہے، اگر ہم نہیں سمجھ پاتے ہیں، ہماری بدھی میں، ہمارے دماغ میں وہ وحی الہی نہیں بڑھتی ہے، تو وحی الہی کا قصور نہیں ہے، بلکہ ہماری اس کوتاہ تنگ اور لمیٹڈ عقل کی کوتاہی ہے۔ کسی بھی انسان کو اللہ تعالیٰ نے اتنی زبردست عقل نہیں دیا ہے کہ وہ اپنی عقل بنیاد پر سب کچھ جان جائے اور سمجھ جائے، یا مشاہدات ہر چیز کو وہ اپنی آنکھوں سے دیکھ ہی لے، یہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کا جو وحی ہے، اللہ کا جو فرمان ہے، رسول ہاشمی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تعلیم دی ہے، ہم اس پر ایمان لاتے ہیں۔ دین کے مسائل کو یا فلاح اور نجات کے راستے کو یا امور غیبیہ کو ہم
سمجھنے کے لیے، جاننے کے لیے وحی الہی کو بنیاد بنائیں گے، اور اگر ہماری اس تنگ کھوپڑی کے اندر وہ بات نہ بیٹھے تب بھی ہم اس پر ایمان رکھیں گے، کیونکہ عالم الغیب اور ہر دین کی ساری چیزیں اتارنے والا ہمارا اور آپ کا اللہ وحدہ لا شریک ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو جنت سے محروم نہ فرمائے، بلکہ اللہ تعالی ہم سبوں کے اوپر جہنم کی آگ کو حرام کر دے، آمین۔ تو آئیے 2-3 دلیل ہم پیش کرتے ہیں صحیح حدیثوں کی روشنی میں، جن حدیثوں کے اندر صراحت کے ساتھ، وضاحت کے ساتھ، کھلم کھلا صاف طور پر اس بات کا ثبوت اور اس بات کی دلیل ہے کہ جنت کو اللہ تعالی نے پیدا فرما دیا ہے، اور جنت موجود ہے، اور جنت کی بہاروں سے اہل ایمان، اہل تقوی، صالحین اور ابرار اور نیک لوگ جو وفات پا چکے ہیں وہ لطف اندوز ہو رہے ہیں، اور جنت کی بہاروں سے وہ محظوظ ہو رہے ہیں۔ دیکھیے صحیح مسلم کی روایت، جنت موجود ہے، جنت مخلوق ہے، جنت کو اللہ تعالیٰ نے پیدا فرما دیا۔ اس کی ایک دلیل ذرا غور سے سنیں گے۔ آپ لوگ اس بات کو جانتی ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ، یا آپ لوگ اس بات کو جانتے ہیں، جینٹس اور لیڈیز دونوں، اس لیے دونوں کو مخاطب کر رہا ہوں، صحیح مسلم کی روایت بڑی معروف روایت، بڑی مشہور روایت ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اذا جاء رمضان فتحت ابواب الجنہ وغلقت ابواب النار وصفدت الشیاطین۔ آپ لوگ جانتی ہیں اس حدیث کو، بارہا آپ لوگوں نے سنا اور پڑھا بھی ہوگا۔ جب رمضان المبارک کا مہینہ آ جاتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ جنت کے ایک دروازہ نہیں، جنت کے سارے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اور جہنم کے سارے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، اور سرکش شیطانوں کو بیڑیوں میں جکڑ دیا جاتا ہے۔ یہ صحیح مسلم کی صحیح روایت ہے۔ اب وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ جنت کا وجود نہیں، ان کو اپنی عقل پر پتھر دے مارنا چاہیے۔ حدیث رسول، ہمارے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی بولتے تھے وہ اللہ تعالی کی جانب سے وحی الہی ہوا کرتی تھی۔ حدیث میں کیا ہے؟ جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ اب اگر جنت نہیں ہے، اللہ نے اب تک جنت کو نہیں بنایا ہے، جنت موجود نہیں ہے، تب اس کے دروازے کیسے کھولے جائیں گے؟ کیا کوئی ایسا گھر آپ نے دیکھا کہ گھر کا وجود ہی نہ ہو، گھر موجود نہ ہو اور اس کے دروازے کھولے جائیں یا بند کر دیے جائیں؟ تو یہ حدیث اس بات کی دلیل ہے کہ جہنم کو بھی اللہ نے پیدا کر دیا ہے، اور جنت کو بھی اللہ نے پیدا، اور جنت اور جہنم موجود ہے، جیسا کہ اس روایت کے اندر ہے کہ رمضان جب داخل ہوتا ہے تو جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ اب اگر جنت کا وجود نہ ہوتا، جنت موجود نہ ہوتی، تو اس کے دروازے کیسے کھولے جاتے؟ یہ پہلی دلیل۔ دوسری دلیل صحیح بخاری کی روایت، کس بات کی دلیل؟ کہ جنت موجود ہے، جنت کا موجود ہونا وحی الہی سے ثابت ہے، چاہے کسی کے عقل میں یہ بات بسے یا نہ بسے۔ آپ لوگ جانتی ہیں یا جانتے ہیں کہ قبر میں جنتی آدمی کو جنت میں اس کا ٹھکانہ دکھایا جاتا ہے۔ اللہ تعالی اپنی رحمت سے، اپنی مغفرت سے ہم لوگوں کو ان لوگوں میں سے، ان خوش نصیب سعادت مند لوگوں میں سے بنائے جن کو جن کے قبروں میں انہیں
جنت کے اندر ان کا ٹھکانہ دکھایا جائے گا، جس ٹھکانے پہ اللہ تعالیٰ انہیں رکھے گا۔ آپ لوگوں نے سنا ہے یہ حدیث کی نہیں؟ سنا ہوگا کہ قبر ہی میں ایک جنتی آدمی کو صبح و شام جنت میں اس کے ٹھکانوں کا دیدار کرایا جاتا ہے، دکھایا جاتا ہے۔ چنانچہ صحیح بخاری کی روایت بیان کرنے والے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے سب سے بڑے پیروکار حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اذا مات احدکم، جب تم میں سے کسی شخص کی وفات ہو جاتی ہے، جب تم میں سے کوئی شخص فنا ہو جاتا ہے، مر جاتا ہے، تو فَإِنَّهُ يُعْرَضُ عَلَيْهِ مَقْعَدُهُ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ، تو صبح و شام اس کے اوپر اس کا ٹھکانہ پیش کیا جاتا ہے۔ جب کوئی آدمی مر جاتا ہے تو مرنے کے بعد ظاہر سی بات ہے دفنایا جاتا ہے قبر کے اندر، یا کہیں بھی سمندر میں ہو، کچھوا کے پیٹ میں ہو، تو اللہ تعالی صبح و شام اس کا ٹھکانہ دکھاتا ہے، دیدار کراتا ہے۔ فَإِنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ فَمِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ، اگر وہ جنتی ہے تو جنت میں اس کا ٹھکانہ اس کی قبر میں اسے دکھایا جاتا ہے۔ وَإِنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ النَّارِ فَمِنْ أَهْلِ النَّارِ، اور اگر وہ دوزخی ہے، اللہ ہم سب کو محفوظ رکھے، تو دوزخ کے اندر اس کا ٹھکانہ دکھایا جاتا ہے۔ یہ صحیح بخاری کی روایت ہے، کتاب بدء الخلق اور باب ما جاء فی صفۃ الجنتی وانہا مخلوقہ۔ امام بخاری نے باب باندھا ہے جنت کا بیان اور اس بات کا بیان کہ وہ مخلوق ہے۔ جب کوئی آدمی مر جاتا ہے تو اس کی قبر میں اس کا ٹھکانہ صبح و شام دکھایا جاتا ہے۔ اگر وہ جنتی ہے تو جنت کے اندر جو اس کے ٹھکانے کا رب کائنات نے فیصلہ لیا ہے، جنت کے اندر وہ اپنا ٹھکانہ دیکھتا ہے۔ بعض روایتوں کے اندر یہ بات آتی ہے کہ جب جنتی اپنی قبر کے اندر اپنا ٹھکانہ جنت کے اندر دیکھتا ہے تو کہتا ہے، فریاد کرتا ہے، اے اللہ تو جلدی قیامت لا، تاکہ یہ میرا ٹھکانہ جو جنت کے اندر ہے میں اس میں جلدی داخل ہو جاؤں۔ اور جہنمی کہتا ہے، اللہ جلدی حساب و کتاب نہ کر ورنہ اسی میں میں جلوں گا۔ تو اگر جنت کا وجود نہ ہوتا، جنت موجود نہ ہوتی، تو اللہ تعالی کیسے اس کا ٹھکانہ، جنتی کا ٹھکانہ جنت کے اندر کیسے دکھاتا، یا جہنمی کا ٹھکانہ جہنم کے اندر کیسے دکھاتا؟ یہ دوسری دلیل صحیح بخاری کی حدیث جسے روایت کیا حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، جس سے صاف ایک کم دماغ بھی سمجھ سکتا ہے کہ جنت موجود ہے، جنت مخلوق ہے، اور جنت کو اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا۔ جنت کا وجود ہے، موجود ہے، اللہ تعالیٰ نے پیدا کر دیا، اور یہ جنت مخلوق ہے اور اللہ کے حکم کے تابع ہے۔ اپنے سے جنت نہ کچھ کر سکتی اور نہ ہی اپنے سے جہنم کچھ کر سکتی ہے۔ ایک بہترین واقعہ صحیح حدیث کی روشنی میں سنیے کہ تیسری دلیل جنت کے وجود کی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنت میں دوسرے خلیفہ حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ کا گھر دیکھا۔ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کے اندر سیدنا عمر فاروق، جن کو اللہ کے رسول نے دنیا ہی کے اندر جنت کی خوشخبری دی تھی، اپنی آنکھوں سے جنت کے اندر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا
گھر دیکھا۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، حدیث کے بیان کرنے والے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ ہم لوگ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھے۔ کون کہتا ہے؟ حضرت ابو ہریرہ، کہ ہم چند صحابہ، مطلب ہے ہم چند صحابہ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھے۔ تو اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا اور فرمایا کہ ایک رات میں سویا ہوا تھا۔ کون سویا ہوا تھا؟ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سوئے ہوئے تھے کہ میں نے جنت کے اندر ایک عورت کو دیکھا۔ جنت کے اندر میں نے ایک عورت کو دیکھا، تتودع الی جانب قصرین، جو ایک محل کے کنارے بغل میں وضو کر رہی تھی۔ ایک محل، جنت کے اندر ایک محل کے کنارے، ایک قلعہ کے کنارے وضو کر رہی تھی وہ عورت۔ فقلت لمن ھذا القصر، تو یہ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں دیکھا، اور ہمارا اور آپ کا ایمان ہے کہ اللہ کے نبیوں کا خواب سچا ہوتا ہے، اور شاید کسی درس میں نے بتلایا بھی ہے کہ کبھی جبریل کے ذریعے وحی آتی تھی، کبھی اللہ دلوں میں الہام کر دیتا تھا، ڈال دیتا تھا، اور کبھی خواب کی شکل میں اللہ تعالیٰ وحی کیا کرتا تھا۔ اور اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو رسالت اور نبوت سے پہلے 6 مہینہ تک وحی آتی تھی، نبیوں کا خواب بالکل سچا ہوتا ہے۔ تو کہتے ہیں میں نے جنت کے اندر دیکھا ایک عورت ہے جو ایک نہایت حسین و جمیل خوبصورت محل کے کنارے پر وضو کر رہی ہے۔ تو میں نے پوچھا یہ کس کا محل ہے؟ لمن ھذا القصر، یہ قلعہ، یہ محل، شیش محل کس کے لیے ہے؟ فقالوا لعمر بن الخطاب، تو جواب دیا لوگوں نے یہ محل عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے ہے۔ یہ محل اللہ تعالی نے سنوارا ہے، بنایا ہے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے۔ تو اللہ کے رسول کہتے ہیں اس عورت کا جواب سن کر فذکرت غیرتہ فولیت مدبرا، تو میں نے دیکھا، میں نے یاد کر لیا حضرت عمر کی غیرت کو، بہت باغیرت تھے۔ میں نے حضرت عمر کی غیرت کو یاد کیا تو میں پیچھے لوٹ آیا۔ پھر اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عمر سے اپنے اس خواب کو بتایا۔ فبکا عمر، تو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رو پڑے۔ کس جملے پر؟ اس جملے پر کہ اللہ کے رسول نے کہا کہ مجھے حضرت عمر کی غیرت یاد آ گئی، بڑے غیرت مند، غیرت یاد آ گئی، چنانچہ ان کی غیرت کو یاد کر کے میں پیچھے چلا آیا۔ حضرت عمر نے جب یہ سنا تو کہا، رو پڑے اور کہا اعلیکا اغار یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ کے پر غیرت کی جائے گی یا میں غیرت کروں گا؟ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ ہماری غیرت اللہ کے رسول کے خلاف ہو؟ آپ پر کوئی غیرت کرے گا یا ہم آپ پر غیرت کریں گے؟ یہ صحیح بخاری کی روایت ہے۔ اس حدیث سے یہ بات ثابت ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے جنت کو بنا دیا ہے، پیدا فرما دیا ہے، اور جنت موجود ہے۔ کیونکہ اگر جنت موجود نہ ہوتی، جنت کا وجود نہ ہوتا، تو اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمر کا محل اور قصر کیسے دیکھتے؟ تو یہ حدیث بھی اس بات کی دلیل ہے۔ یہ 3 دلیلیں میں نے آپ حضرات کے سامنے ذکر کیا، 2 روایت بخاری شریف کی اور 1 روایت صحیح مسلم کی، اور اس کے علاوہ بہت ساری ایسی دلیلیں موجود ہیں، بہت ساری۔ آپ جانتے ہیں کہ جنت کا بچھونا میت کے قبر میں بچھا دیا جائے گا اگر وہ جنتی ہے۔
जन्नत का लिबास पहना दिया जाएगा, जन्नत की खिड़कियां खोल दी जाएंगी जिसके जरिए से जन्नत को खुशबू और महक आएगी। ये सब किस बात की दलील है? इस बात की दलील है कि जन्नत का वजूद है और जन्नत मौजूद है और मखलूक है। अल्लाह ताला ने जन्नत को पैदा कर दिया। अब जो लोग अकल की बुनियाद पर कहते हैं कि अभी जन्नत में जाने का फैसला नहीं हुआ है तो जन्नत बेकार में बना दी गई, इसका मतलब भाई जन्नत बना दी गई और उसका फायदा कब्र में जन्नती को पहुंच रहा है कि नहीं पहुंच रहा है? वो जन्नत का दीदार करता। आप जाइए कहीं भी अच्छे गार्डन में, फूल को देखिए, आपके दिल को खुशी हासिल होती है, सुकून हासिल होता है, इत्मीनान हासिल होता है। जन्नत की खिड़कियां खोल दी जाती हैं, उसकी खुशबू और महक से कब्र के अंदर मैयत को फायदा पहुंच रहा है कि नहीं पहुंच रहा है? जन्नत के बिछौने बिछा दिए जाते हैं, जन्नत का लिबास पहना दिया जाता है और जन्नत की दीदार करके वो और खुश मंगन और मस्त हो जाता है। तो ये जन्नत बेकार नहीं है, जन्नत का वजूद है। जन्नती जन्नत का लुत्फ और जन्नत की बहारें पाता है अपनी कब्र के अंदर, जिस तरह जहन्नमी अपने जहन्नम के अजाब से दो चार किया जाता है कब्र के अंदर। अल्लाह ताला हम सबको जहन्नम से बचाए और हम सब का दायमी ठिकाना जन्नत बनाए, आमीन या रब्बल आलमीन। तो बात वाज़ेह हो गई कि जन्नत का वजूद है। इसी पर मैं बात को ख़त्म कर रहा हूँ, या अभी तो टाइम है, थोड़ा टाइम और है, इसलिए आगे चलते हुए हम आपको जन्नत के चंद नाम बतलाना चाहते हैं। और नाम इसलिए बतलाना चाहते हैं कि हम याद रखें, क्योंकि जब जन्नत का नाम हम सुनेंगे तो हमारे दिलों में जन्नत हासिल करने के जज्बात उभरेंगे, ख्वाहिशें होंगी, उसकी कोशिशें करेंगे और उसके लिए दुआएं करेंगे, क्योंकि नाम ही से आदमी उसकी माहियत और कैफियत का या उसकी नेमतों का अंदाजा लगा सकता है। दुनिया ये कुल्फतों, तकलीफों, मुसीबतों की आमाजगाह है। दुनिया में जरूर तकलीफ होगी, जरूर टेंशन होगा, और जहन्नम में तो अब आपको जहन्नम का बयान बताया जा चुका है, पढ़ाया जा चुका है। लेकिन जन्नत सलामती का घर है। जन्नत का एक नाम है सलामती वाला घर। अल्लाह ताला हम सबको ये घर अता फरमाए, सलामती वाला घर। गोया जन्नत के जिसका नाम सलामती वाला दारुस्सलाम है, उसमें सलामती ही सलामती है, और ऐसी सलामती और अमन और शांति है जिस सलामती का लोग दुनिया के अंदर ख्वाब और सपना और आरजू और तमन्ना भी नहीं कर सकते हैं। तो जन्नत का एक नाम है दारुस्सलाम, सलामती का घर। जैसा कि अल्लाह ताला ने सूरह यूनुस की आयत नंबर 25 के अंदर, पूरी आयत में नहीं पढ़ूंगा वक्त के हिसाब से क्योंकि वक्त बड़ा मुख्तसर है। सूरह यूनुस आयत नंबर 25 अल्लाह ताला फरमाता है, वल्लाहु यदउ इला दारिस सलाम। अल्लाह ताला तुम्हें बुलाता है सलामती के घर की जानिब, यानी जन्नत जिसका नाम सलामती का घर है, अल्लाह ताला उसकी जानिब तुम्हें बुलाता है। ये सलामती वाला घर, अल्लाह ताला हमें सलामती वाले घर की राह अपनाने और उन सारी राहों से बचने की तौफीक दे जो हमारे और सलामती वाले घर में रुकावट या रोड़ा बने, आमीन। तो जन्नत का एक नाम का है सलामती वाला घर। तो मेरे भाइयों साथियों, इस घर की तैयारी हमें और आपको करनी चाहिए। जन्नत का दूसरा नाम है मुत्तकियों का घर, परहेजगारों का घर, नेकोकारों का घर। जरा आप अंदाजा कीजिए, दुनिया के अंदर भी अगर किसी घर के अंदर
کسی مجلس اور میٹنگ کے اندر، کسی گاڑی کے اندر سارے کے سارے پرہیزگار ہوں، متقی ہوں، اللہ تعالی سے ڈرنے والے ہوں، وہاں کس طرح کا امن، سکون، سلامتی، خوشی، مسرت اور شادمانی ہوگی۔ نہ چوری کا خطرہ ہوگا، نہ مار پیٹ کا اندیشہ ہوگا، نہ کوئی چیز۔ اور جنت جو متقیوں کے لیے بنائی گئی ہے، پرہیزگاروں کے لیے بنائی گئی ہے، تو جنت کا نام ہے دار المتقین، پرہیزگاروں کا گھر۔ اب یہ نام جاننے سے جنت کی آسائش اور آرام اور سکون ذہن و دماغ میں آتا ہے کہ جنت وہ گھر ہے جس کے باشندے نیکوکار لوگ ہوں گے، پرہیزگار لوگ ہوں گے، اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے لوگ ہوں گے، تقوی اختیار کرنے والے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے سورہ نحل پوری آیت 30 اور 31 میں آپ دیکھ لیجئے، وَلَنِعْمَ دَارُ الْمُتَّقِينَ، پرہیزگاروں کا گھر کتنا ہی نرالا، کتنا ہی انوکھا، کتنا ہی بہتر، کتنا ہی عمدہ ہے۔ تو جنت کا دوسرا نام پرہیزگاروں کا گھر، متقیوں کا گھر ہے۔ جنت کا تیسرا نام سکون اور قرار کی جگہ، دار القرار، قرار، سکون، اطمینان کی جگہ۔ اب جب جنت کا نام دار القرار ہے، جس سے قرار آتا ہے، جس سے سکون آتا ہے، جس سے اطمینان میسر ہوتا ہے، قرار کی جگہ، آپ اندازہ کیجئے کہ جنت کتنی پرکیف، پرلذت اور کس طرح آرام دہ گھر ہوگی، کس طرح آرام دہ گھر ہوگی۔ تو جنت کا ایک تیسرا نام ہے دار القرار، قرار، سکون، اطمینان کا گھر، جیسا کہ اللہ تعالی نے سورہ مومن کی آیت نمبر 40 اور 39 کے اندر بیان فرمایا، یا قومی انما هذه الحیات الدنیا متاع، اے میری قوم والو یہ دنیا ساز و سامان ہے، وَإِنَّ الْآخِرَةَ هِيَ دَارُ الْقَرَارِ، اور آخرت ہی ہمیشہ ہمیشہ کی جگہ اور قرار اور سکون کی جگہ ہے۔ جس سعادت مند کو، جس خوش نصیب کو اللہ تعالیٰ تقوی کی نعمت سے مالا مال فرما دے اور اسے دار القرار جو جنت کے ایک نام ہے اس کے اندر داخل کر دے، تو جنت کا تیسرا نام دار القرار ہے۔ اور جنت دار القرار یعنی قرار اور سکون کی جگہ۔ جنت کا چوتھا نام ہے امن کی جگہ۔ آپ سارے ناموں پر ریسرچ کرتے جائیں، 10 مختصر میں دینا چاہتا ہوں۔ امن کی جگہ، مقام امین، اللہ تعالیٰ نے اسے قرآن میں فرمایا ہے کہ جنت کا چوتھا نام ہے مقام امین، امن کی جگہ۔ نہ وہاں بہو ساس کے خلاف ہوگی، نہ ساس بہو، نہ رشتہ داروں میں کوئی جھگڑا ہوگا، نہ پڑوسیوں میں کوئی جھگڑا ہوگا، اور کوئی حسد بھی نہیں ہوگا۔ آپ کے بغل میں ایک جنتی ہوگا جو کہیں زیادہ نعمتوں میں ہوگا، اور آپ کو آپ کے عمل کے حساب سے اللہ تعالیٰ اس سے کم نعمت دے گا، لیکن حسد نہیں ہوگا، نفرت نہیں ہوگی، دل سارے کے سارے صاف ستھرے ہوں گے، کیونکہ یہ امن کی جگہ ہے۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ دخان آیت نمبر 51، سورہ دخان آیت نمبر 51، ان المتقین فی مقام امین، پرہیزگار لوگ، اللہ کے نیک بندے، متقی، اللہ سے دنیا کے اندر ڈرنے والے، یہ امن کی جگہ پر ہوں گے، سلامتی کی جگہ ہے، امن کی جگہ ہے، قرار کی جگہ ہے، اور وہاں پر قرار ہی قرار ہوگا، سکون ہی سکون ہوگا، اطمینان ہی اطمینان ہوگا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جنت کے ایک نام دار الآخرہ ہے۔ دنیا کے اندر جنت نہیں ہے،
دار الاخرہ آخرت کا گھر، جنت کا ایک نام ہے آخرت کا گھر، جیسا کہ اللہ تعالی نے فرمایا وَلَدَارُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ لِلَّذِينَ اتَّقَوْا أَفَلَا تَعْقِلُونَ، آخرت کا گھر بہتر ہے پرہیزگاروں کے لیے، تقوی والوں کے لیے، تم بوجھتے کیوں نہیں، تم سمجھتے کیوں نہیں؟ سورہ یونس آیت نمبر 109۔ جنت کا ایک نام ہے جنت النعیم، جنات النعیم، نعمتوں بھری جنت، بہاروں بھری جنت، لطف بھری جنت، منورنجن بھری جنت، جو بھی کہہ لیجئے، جنات النعیم، نعمتوں بھری جنت۔ جنت کا ایک نام ہے نعمتوں بھری جنت، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے فی جنات النعیم، لوگ نعمتوں بھری جنتوں کے اندر ہوں گے، نعمتوں بھری، منورنجن بھری، لطف بھری، بہاروں بھری جنت کے اندر ہوں گے۔ سورہ واقعہ آیت نمبر 12۔ جنت کا ایک نام ہے جنات عدن، سدا بہار جنتیں، سدا بہار جنتیں، یعنی جنت کی نعمت ختم نہیں ہونے والی ہے، کم ہونے والی نہیں ہے، مٹنے والی نہیں ہے، فنا ہونے والی نہیں ہے، سدا بہار جنتیں۔ یہ جنت کے ناموں میں سے ایک نام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ کہف کے اندر فرمایا آیت نمبر 18، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اولئک لہم جنات عدن، جنتیوں کی صفت بیان کرنے کے بعد کہتا اللہ تعالیٰ یہ وہی لوگ ہیں جن کے لیے ہمیشہ ہمیش کی جنتی بہاریں ہیں، جن کے لیے سدا بہار، ہمیشہ ہمیش بہار سے بھری ہوئی جنتیں ہیں۔ اور اس طریقے سے بہت ساری آیتیں ہیں جن میں جنت کے ناموں کا ذکر کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب العالمین ہم سب کے گناہوں پر پردہ ڈال دے، اور جو کچھ گناہ ہوئے ہیں اللہ رب العالمین اسے معاف فرما دے، ہماری آنکھیں، ہمارے دل و دماغ کے تالوں کو کھول دے، اور ہر وہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے جن سے اللہ تعالی راضی ہوگا، خوش ہوگا، اور اپنی رحمت سے ہم سب کو جہنم سے بچا دے اور جنت کی ان نعمتوں کا حقدار بنائے۔ آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، وجزاکم اللہ خیر الجزا۔